बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। आर्मी चीफ साहब का जनाब खिताब जो कि स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने किया है वो पूरा दिन डिस्कस होता रहा, बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वो है हु आर यू। इसका जो है वो ट्रेंड आप देख लें, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो चल रहा है। बड़ा दबंग खिताब था आर्मी चीफ साहब का और उस पर अब रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ लोग जो है वो तबसरे कर रहे हैं, अपना अपना तर्जुमा कर रहे हैं, अपने तरीके से उस बयानात को जो कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से दिए गए हैं उस पर बात की जा रही है। मैं भी इस हवाले से कुछ बात करूँगा, कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। वैसे तो पीका एक्ट का डर भी है, वो भी है जनाब इन फील्ड, और इसके अलावा कुछ फायर वॉल भी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत मोहतात अंदाज से आपके सामने कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करनी है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान को एक सिक्योरिटी थ्रेट आया है जी, एक धमकी मिली है और उस पर जो सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है मौलाना की जमात की जानिब से, उस हवाले से कुछ बात करेंगे। और कुछ मज़ीद लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से निकाला जा रहा है इमरान खान की हिदायत पर। वो कौन से लोग हैं, क्यों निकाला जा रहा है, इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने रखनी है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले आर्मी चीफ साहब की बात कर लेते हैं। देखें, फितनतुल खवारिज के खात्मे के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन में फसाद फैला रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और हम कॉमरेड की तरह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हम नहीं ये देखते कि कौन सिंधी है, कौन बलूची है, कौन पख्तून है, कौन पंजाबी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत को देखते हैं और फितनतुल खवारिज के खिलाफ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बड़े दबंग अंदाज में, बहुत क्लियर अल्फाज में उन्होंने आसिम मुनीर साहब ने ये बात की फितनतुल खवारिज के हवाले से जो कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवाम और फ़ौज में खलीज पैदा नहीं की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देखिए जी, जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था आर्मी चीफ साहब को, उसमें भी यही बातें की गई थी। अगर आर्मी चीफ साहब वो ख़त पढ़ लेते तो शायद उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि यही बातें की गई थी। नौजवान, उन्होंने कहा आर्मी चीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने, कि जी हमारा जो मुस्तकबिल है वो हमारे नौजवान हैं। अवाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, पाक फ़ौज के पीछे खड़ी है, तो पाक फ़ौज मजबूत है और अवाम और फ़ौज में खलीज नहीं डाली जा सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने किया है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो ख़वातीन की हुर्मत के हवाले से बात की। कुछ तलबा वहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ सवालात भी किए इस हवाले से। ख़वातीन की हुर्मत के हवाले से उन्होंने जो है वो ज़िक्र किया। और आर्मी चीफ मुसलसल जो है वो कुरानी आयात के साथ, अरबिक आयात के साथ जो है वो हवाला देते हुए ये बात करते रहे। ख़वातीन की हुर्मत की जब बात की गई तो उसके बाद फिर जो है वो आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि जी देखें, हमारे मज़हब इस्लाम में जो ख़वातीन को अहमियत दी गई है, जो फ़ौक़ियत दी गई है, वो किसी और मज़हब में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी माँ की सूरत में, बहन की सूरत में या बेटी की सूरत में ख़वातीन को वो दर्जा दिया गया है जो किसी और मज़हब में नहीं है। अब उनके इस बयान के बाद, इस खिताब के बाद जो है वो मुख्तलिफ तबसरे भी शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा, मुख्तलिफ तरह की जो है वो सत्ताइश भी डेफिनेटली की जा रही है। सराहा भी जा रहा है कि जी आर्मी चीफ साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये बातें की हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ तनकीद भी की जा रही है। माजी के कुछ वाक़यात को जोड़ा जा रहा है उनके इस बयान के साथ। और हु आर यू का ट्रेंड इस वक्त चल रहा है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप उठाकर देख लें, हु आर यू का ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, कुछ सियासतदानों ने भी ट्वीट्स किए हैं, कुछ हमारी जो नौजवान नस्ल है उन्होंने भी जो है वो ट्वीट्स किए हैं और आर्मी चीफ को ये बताया है कि जी देखें, आपके नाम पर, यानी कि आर्मी के नाम पर, इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर इस मुल्क में क्या कुछ होता रहा है। चाहे वो करने वाले कोई और ही लोग थे, लेकिन वो आर्मी के नाम पर ये करते रहे हैं। ये नौजवानों की जानिब से जो है वो बताया गया है। अच्छा, कुछ सियासतदानों की जानिब से जो है वो ट्वीट्स किए गए, वो भी बहुत जो है वो कुछ सख्त भी थे ट्वीट्स, जिसमें कुछ वाक़यात का हवाला दिया गया था, 9 मई के वाक़यात का हवाला दिया गया, दीगर जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन डेफिनेटली सराहा भी गया। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक जो है वो ट्वीट किया था, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये कहा है कि ये देखना हौसला अफ़ज़ा है कि आर्मी चीफ चाहते हैं कि नौजवान मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े हों। हम जिस पड़ोस में रहते हैं उसमें पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। इससे ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा बात यह है कि यूनिवर्सिटी के बच्चियों को इस तरह का मौका दिया जाए ताकि वो गुज़िश्ता 2 साल में पैदा होने वाले खला का अंदाज़ा भी लगा सकें। ये जो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया ना फ़ौज के दरमियान और हमारी नौजवान नस्ल के दरमियान, इसका खात्मा बेहद ज़रूरी है। अगर आर्मी चीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल हमारे नौजवान हैं, तो फिर नौजवानों को तमाम क्लैरिटी देना भी बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से
پاک فوج کا جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کی ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے، ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بے حد ضروری ہے اور اس کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، مختلف جامعات کے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو بلا کر ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو تھا جناب زلفی بخاری صاحب کا ٹویٹ، لیکن حماد اظہر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے سے روپوش بھی ہیں اور عمران خان کی ہدایات کے مطابق روپوش ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس میں مختلف جو واقعات ہیں اس کا حوالہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آرمی چیف اگر خواتین کی عزت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ریحانہ ڈار سمیت ان تمام خواتین سے گفتگو کر سکتے ہیں جن پر پولیس اور نامعلوم نے ظلم کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، 9 مئی کے واقعات دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ 8 فروری انتخابات سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو تنگ کیا گیا اور کس طرح سے کیا گیا۔ پولیس آتی تھی، کچھ جو ہے وہ سول کپڑوں میں ملبوس لوگ آتے تھے اور آ کر جو ہے وہ ہراساں کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور جب پولیس سے یہ سوال کیا گیا تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے تو شاید انہوں نے کوئی ایک لگانے کی کہا ہوگا لیکن یہاں پر 10 اپنے پاس سے لگا دیتے تھے۔ یعنی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ان کا نام یوز کرتے ہوئے جی اوپر سے آرڈر سے یہ کہتے ہوئے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ اس حوالے سے آرمی چیف کو ڈیفینیٹلی نوٹس بھی لینا چاہیے۔ پھر حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ جی سعد اللہ بلوچ اور شاہ محمود قریشی سے بات کریں جن کی گھر کی خواتین کو اغوا کیا گیا، کچھ کسر رہ جائے تو اعظم سواتی والا سانحہ بھی ہے۔ یہ حماد اظہر صاحب لکھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی والا سانحہ بھی ہے اگر کچھ کسر باقی رہ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں ریکارڈ پر موجود ہے کہ پولیس نے مزدور خاتون ریحانہ ڈار صاحبہ کو ریپ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار اس حد درجہ تک گر گئے کہ اس طرح کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کی چیز شاید اگر اوپر سے بھی آرڈر سے تو وہ یہ آرڈرز تو نہیں تھے، لیکن پولیس والے یہ کر رہے ہیں۔ بزرگ خاتون ریحانہ ڈار صاحبہ کو ریپ کرنے کی دھمکی دی اور دروازے کھڑکیاں توڑ کر گریبان تک چاک کر دیا۔ یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ اس وقت وائرل ہوئی تھی۔ پوچھا جائے ان ظالموں سے کہ ہو آر یو، یہ وہ ٹرینڈ ہے جو کہ چل رہا ہے، اور حماد اظہر صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جی ان ظالموں سے پوچھا جائے کون تھے وہ لوگ جو یہ ظلم کر رہے تھے، ہو آر یو۔ تو یہ چیز اس وقت جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں چلے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ناموں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، دیگر کئی واقعات کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، خصوصاً جو 8 فروری کا معاملہ تھا اس حوالے سے بھی بات کی، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا رہا، تو یہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ہے یہ ٹرینڈنگ میں ہے ہو آر یو، اور مختلف لوگ اس پر نیگیٹو بھی تبصرے کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حقائق کے برخلاف ہوتی ہیں، حقائق کے برعکس ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے، اس تنقید کی زد میں آرمی چیف بھی آ رہے ہیں، اس تنقید کی زد میں پوری اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے، اس تنقید کی زد میں اس بیان کے بعد خصوصاً اس تنقید کی زد میں جو ہے یہ تمام ہمارے ادارے، خصوصاً ریاستی ادارے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں سیاستدان کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں آپ اس پر طنز بھی کر لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ انہیں ازراہ مذاق کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سیاست دان پر بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کی خاص پرسنالٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن جب آپ فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر ریاستی ادارے کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ ایک ریاستی ادارے پر تنقید کر رہے ہیں، تو اس کی آئین بھی اجازت نہیں دیتا، اور ڈیفینیٹلی بہت سی اور بھی وجوہات ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں بہت محتاط انداز میں اس حوالے سے جو ہے وہ بات کروں گا، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں، پیکا ایکٹ ہے، فائر وال ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اجازت نہیں دیتی ہیں۔ تو خیر یہ جناب آرمی چیف صاحب کا خطاب تھا، اور اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، اور میرے خیال سے آنے والے چند روز ابھی یہ ٹرینڈ میں رہے گا، اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی، اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ مولانا صاحب کی دھمکی کی بات کر لیتے ہیں۔ جی مولانا صاحب کو دھمکی ملی ہے، اور ایسے وقت میں ملی ہے کہ جب JUI اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں شامل ہونے کے لیے تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ یہ اطلاعات ہیں کہ تقریباً تیار ہو چکی ہے، امکانات ہیں کہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں مولانا کی جماعت جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ ایک بہت غیر معروف سی تنظیم ہے MYK، جس کی جانب سے یہ دھمکی ملی ہے، یہ تھریٹ لیٹر آیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو رد عمل آیا مولانا کی جماعت کی جانب سے وہ بہت حیران کن تھا۔ انہوں نے شاید اس معاملے کو الٹ سمجھ لیا ہے۔ اچھا جی، رد عمل کیا آیا ہے کہ KP حکومت کی جانب سے مولانا کو سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق خط تشویشناک ہے، حکومت خوف اور تشویش پھیلانے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ پشاور میں کامیاب امن جرگے کے بعد KP حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، یہ اس ترجمان JUI کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔
کہتے ہیں حکومت بتائے کہ سربراہ JUI کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو ناکامی کا اعلان کرے۔ JUI کارکن اپنی قیادت کی حفاظت کرنا خود جانتے ہیں۔ JUI اور اس کی قیادت کو عوام سے دور رکھنے کی ہر سازش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جلد سے جلوسوں کے بعد اس طرح کے بیانات دے کر عوام کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ مولانا سمیت تمام شہریوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو ایک غیر معروف تنظیم ہے MYK، اس کی جانب سے کچھ سیکیورٹی تھریٹس جو ہے، جان سے مارنے کی دھمکی مولانا کو آنا، اور ایسے موقع پر آنا کہ جب مولانا کی جماعت اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں ممکنہ طور پر شامل ہونے جا رہی ہے، تو یہ ایک بہت معنی خیز چیز ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ KP حکومت اور مولانا کے درمیان اس حوالے سے کیا مزید کمیونیکیشن ہوتی ہے اور کیا چیزیں آگے چلتی ہیں۔ اچھا، ادھر جناب عمران خان صاحب کی ہدایت پر کچھ مزید لوگ ہیں جنہیں پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اس میں اس حوالے سے ممکنہ طور پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ شیر افضل مروت کو تو نکالا گیا تھا، تو ابھی پریشر ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی، بیرسٹر گوہر پر بھی پریشر ہے کہ انہیں پارٹی میں واپس لینا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے اس حوالے سے اپنی لابنگ کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت ڈیفینیٹلی اپنے طریقے سے جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہوں گے، لیکن obviously حتمی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ تو عمران خان اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کے جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں جناب اسلم گھمن ہیں، جنہیں پارٹی سے نکالنے کے آرڈرز عمران خان کی جانب سے جاری ہوئے ہیں۔ یہ پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی نے اس خود نہیں کوئی فیصلہ کیا ہے، یہ عمران خان کی جانب سے آرڈر سے۔ اسلم گھمن کو پارٹی سے نکالنے کے آرڈرز ہیں، ریاض فتیانہ کو نکالنے کے آرڈرز ہیں، مقداد علی خان کو اور اورنگزیب کھچی کو ممکنہ طور پر پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت یا تو غائب تھے، وہاں پر آئے نہیں تھے، یا انہوں نے کسی طریقے سے جو ہے وہ مخالفت نہیں کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ زین قریشی کا بھی نام تھا، زین قریشی کو شو کاز ملا تھا، لیکن وہ ممکنہ طور پر پارٹی سے نہیں نکالے جائیں گے کیونکہ زین قریشی کی مسز کو اٹھا لیا گیا تھا، اغوا کر لیا گیا تھا، تو اس وجہ سے زین قریشی وہاں پر نہیں آئے تھے، تو انہیں پارٹی سے جو ہے وہ نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جی، کچھ مزید اور اہم نام بھی ہیں جو کہ پارٹی سے اب فارغ ہونے والے ہیں، اور یہ تمام کے تمام عمران خان کی ہدایات پر پارٹی سے فارغ کیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو بھی مزید اہم نام ہوں گے وہ بھی ڈیفینیٹلی آنے والے بلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس حوالے سے مزید ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔